بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمالی ارانی وابن امی مالکن متا ادن منہ ینأ انی ویبعدی۔ فمالی ما بمانا ایوشئی، مالی یعنی یہ اصل میں ہے ایوشئین حدث علی، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ فمالی مجھے کیا ہو گیا کہ ارانی وابن امی مالکن، ارا یری کما رآ یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ارا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یا جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے۔ فمالی ارانی مجھے کیا ہو گیا کہ میں خود کو دیکھ رہا ہوں، اور کس کو دیکھ رہا ہوں؟ وابن امی مالکن، اور میں اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وابن امی سے بدل واقع ہو جائے گا مالکن، میں خود کو اور اپنے چچا زاد بھائی مالک کو دیکھتا ہوں کہ ہم دونوں کی صورتحال بگڑ چکی ہے۔ کیا بگڑ گئی؟ متا ادنو منہ، دنا یدنو کا معنی قریب ہونا، تو اصل میں ادنو واو کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد جو ہے متا چونکہ حروف جزم میں سے ہے، جزم دینے والے اسما میں سے ہے، اس بنیاد پہ کیا ہے اخیر سے واو گر گیا، ورنہ تو اصل میں ادنو واو کے ساتھ تھا۔ تو متا ادنو منہ، جب کبھی میں اس سے قریب ہوتا ہوں۔ ینأ انی، نأ ینأ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، قرآن پاک میں آیا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، نأى بمعنی ابتعد، تو جب کبھی میں اس سے دور ہوتا ہوں، ینأ وہ دور ہو جاتا ہے، جب بھی میں اس سے قریب ہوتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے، وَيَبْعُدِ اور مزید دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے تاکید کے لیے دو مترادف ذکر کر دیے، ورنہ جو معنی نأ کا ہے وہی معنی بعوضہ کا بھی ہے، تو اس میں تکرار محض تاکید کے لیے ہے۔ اور چونکہ دنا قریب ہونا اور نأ دور ہونا دونوں کو جمع کیا ہے، جب کبھی دو متضاد چیزیں جمع ہوتی ہے تو اس کو طباق بولتے ہیں، طباق ایجاب بولتے ہیں۔ تو مجھے کیا ہو گیا کہ جب کبھی میں اپنے چچا زاد بھائی سے قریب ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یلوم وما ادری علامہ یلومنی کما لامنی فی الحی قرۃ بن اعبدی۔ یلوم، لامہ یلوم کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، وہ میری ملامت کرتا ہے۔ ولا ادری، اور مجھے نہیں معلوم کہ علامہ یلومنی علی ای شیء یلومنی، تو یہ اعلیٰ جو ہے جارہ ہے، جس طریقے سے آپ لوگ علیکہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں اعلیٰ وہی ہے، اور اس کے بعد ما جو ہے وہ استفہامیہ ہیں۔ جب کبھی کلمہ استفہام کے اوپر کوئی حرف جر داخل ہوتا ہے ما کے اوپر، تو اس کے اخیر سے الف گر جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں عما یتساءلون دیکھا ہوگا آپ نے کہ اصل میں عن ما تھا تو ادغام ہو گیا، تو اس اعتبار سے عین میم دونوں مل گئے، پھر اخیر سے الف کو بھی حذف کر دیا گیا۔ تو عما جیسے آیا ہے ویسے ہی علامہ ہے، اصل میں علامہ الف کے ساتھ تھا، ایک الف گر گیا۔ تو وہ میری ملامت کرتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کس بات پہ وہ میری ملامت کرتا ہے۔ کما لامنی فی الحی قرۃ بن اعبدی، یہ قرۃ الگ ہے، ابن الگ ہے، پھر اعبد الگ ہے۔ تو جیسے کہ زید بن عمر لکھیں گے تو زید کو الگ لکھیں گے، پھر ابن کو الگ لکھیں گے، تو ویسے ہی قرۃ الگ ہے، پھر بن الگ ہے، پھر اعبد الگ ہے۔ جیسے ہمارے قبیلے کے اندر قرۃ بن اعبد نے میری مذمت کی ہے، ملامت کی ہے، اسی طریقے سے میرا بھائی میری ملامت کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس کے ساتھ کیا گناہ کیا ہے۔ وَآجَسَنِی مِن كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ كَأَنَّا وَضَعْنَاهُ إِلَىٰ رَمْزِ مُلْحَدِ۔ آجسا اس کا معنی ہوتا ہے مایوس کر دینا، یہ یأس سے بنا ہے، تو آیسا یویسو ہوگا، تو آیسنی اس نے مجھے مایوس کر دیا۔ کس سے مایوس کر دیا؟ من کل خیر طلبتہ، جو بھی خیر میں نے اس سے چاہا، جو بھی پیسے مانگے، جو بھی ضرورت کا تقاضا کیا، ہر خیر سے اس نے مجھے محروم کر دیا۔ تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی میں اس کے پاس اپنی درخواست لے کے جاتا ہوں تو نہیں لگتا کہ میں کسی انسان کے پاس جا رہا ہوں، بلکہ لگتا ہے کہ میں کسی مردے کے پاس جا رہا ہوں۔ کأنَّا وضعناہ الی رمز ملحدی، کأنَّا گویا کہ وضعناہ ہم نے اس کو رکھ دیا ہے۔ تو وضعناہ میں ضمیر کا مرجع یا تو طلب ہوگا جو طلبتہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا پھر یہ کہ ضمیر کا مرجع وہی چچا زاد بھائی ہوگا۔ اگر ضمیر کا مرجع جو ہے طلب ہے تو کیا ہوگا کہ گویا کہ ہم نے اپنی طلب رکھی ہے کس کے پاس؟ الی رمز ملحدی۔ یا پھر یہ کہ وہ اگر آدمی ہی مراد ہے تو گویا کہ ہم نے اس آدمی کو رکھ دیا ہے کسی قبرستان میں جا کر کے۔ ویسے پہلا معنی زیادہ واضح ہے کہ گویا کہ ہم نے اپنی طلب رکھی ہے کہاں پہ؟ الی رمز ملحدی۔ رمز کا لغوی معنی ہوتا ہے مٹی، تو قبر میں چونکہ مٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ قبر، مٹی بول کر کے قبر کو مراد لیا گیا ہے۔
اس کے اندر گویا کہہ لیجئے کہ مجاز مرسل ہے، علاقہ جو ہے قرب کا ہے کہ قبر مٹی کی ہوتی ہے تو مٹی بول کر کے قبر کو مراد لیا ہے۔ ملحد، الحدہ یلحدو کا معنی ہوتا ہے کسی کو لحد میں اتارنا۔ ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جس کو لحد میں اتار دیا گیا ہو، تو لحد میں جس کو اتارا جائے گا وہ مردہ ہی ہوگا، تو چاہے لحد میں اتارا ہوا شخص کہے، چاہے مدفون کہے، چاہے میت کہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی طلب رکھی ہے کس کے پاس، الی رمس ملحدی، کہ قبر کی مٹی کے پاس ہم نے جا کے رکھی ہے، یا کسی مدفون کی قبر میں جا کر کے ہم نے اپنی طلب رکھی ہے۔ علی غیر شیء قلتہ غیر اننی نشدت فلم اغفل حمولۃ معبدی۔ علی غیر شیء، اس کا تعلق جو ہے آیسنی سے ہے، یا پھر یہ کہ اس کا تعلق جو ہے یلوم سے ہے۔ یلوم علی غیر شیء قلتہ، جو میں نے کہا ہے اس کے علاوہ پر وہ میری ملامت کرتا ہے، یعنی یہ کہ میں نے کچھ نہیں کہا پھر بھی وہ میری ملامت کرتا ہے۔ تو علی غیر شیء قلتہ، بلا وجہ وہ میری ملامت کرتا ہے، بغیر کچھ کہے میری ملامت کرتا ہے، سوائے اس کے کہ نشدت، میں نے اس سے تقاضا کیا تھا۔ نشد ینشدو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تلاش کرنا، طلب کرنا۔ تو یہ جو شخص ہے جس کا نام جو شاعر ہے طرفہ ابن عبد بکری، تو اس کا جو ہے اونٹ کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک اونٹ تھا جو گم ہو گیا، تو اس اونٹ کے سلسلے میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا تھا، تو بس میں نے اونٹوں کا اس سے تقاضا کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، پھر بھی وہ میری ملامت کرتا ہے۔ نشدت حمولۃ معبدی، تو میں نے اپنے بھائی معبد، حمول کا معنی ہوتا ہے بار بردار اونٹ، حملہ یحملو معنی اٹھانا، حمولہ اس کے اندر جو تا دیکھ رہے ہیں یہ وصفیت سے اسم کی جانب انتقال کے لیے ہے، تو یہ ہوا حمولۃ معبد، میں اپنے بھائی معبد کے اونٹوں کا میں نے تقاضا کیا، نشدت حمولۃ معبدی۔ اور اغفل یغفل اغفالا، کسی بھی چیز کو جو ہے ترک کر دینا، کسی چیز سے غافل ہو جانا، فلم اغفل، اور میں نے کوئی غفلت نہیں برتی۔ تو اب یہاں سے ترجمہ ہوگا یلوم علی غیر شیء قلتہ، بلا وجہ وہ میری ملامت کرتا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے بھائی معبد کے اونٹ کا اس سے تقاضا کیا تھا، فلم اغفل، اور میں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو بس اونٹ مانگنے پر وہ مجھ سے اس قدر ناراض ہے۔ وقربت بالقربى وجدك انه متى يك امر للنکیسۃ اشہدی۔ قربت بالقربى، قربا کا معنی قریب کر دینا، قربا کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو وقربت بالقربى، میں نے رشتہ داری کی بنیاد پہ اس کو اپنا قریبی سمجھا تھا، کس کو، اپنے چچا زاد بھائی کو۔ وجد کا لفظ جد کئی مرتبہ گزر چکا ہے، جد کا معنی قسمت ہوتا ہے، جد کا معنی نصیبہ ہوتا ہے۔ وجد کا، اور تمہاری قسمت کی قسم، انہ متی یک امر للنکیسۃ اشہدی۔ متا مانے جب کبھی، یکو یہ اصل میں یکن تھا، تو اس کے اخیر سے نون کو گرا دیا گیا ہے، اور افعال ناقصہ میں جو اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں، یکونو ہیں، تکونو ہیں، اکونو ہیں، نکونو ہیں، تو ان سب کے اخیر سے کبھی کبھی نون کو گرایا جاتا ہے جبکہ یہ حالت جزم میں ہوتے ہیں۔ تو متا یکو امر للنکیسۃ، امرن کا معنی واضح ہے، ان نکیسہ نکسہ ینکسو کا معنی ہوتا ہے قسم توڑ دینا۔ تو لوگ قسم کھاتے ہیں تاکہ جو ہے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے اس کام کو پورا کرے۔ میں آپ کو پیسے دوں گا، یہ قسم کھا لی تو اس کا مطلب ہم پیسے دیں گے آپ کو، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد بھی کوئی اتنی بڑی دشواری آ جاتی ہے کہ آدمی اپنی قسم توڑ دیتا ہے، تو گویا کہ قسم توڑنے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں پہ مشکل ہو، رکاوٹ ہو، مجبوری ہو۔ تو کہا کہ وجدی کا، تمہاری زندگی کی قسم، متا یکو امر للنکیسۃ، جب کبھی ایسی مشکل ہو کہ قسم توڑنے کی نوبت آ جائے، ایسی مشکل ہو کہ قسم توڑنے کی نوبت آ جائے، اشہدی، شہید یشہد معنی حاضر ہونا، وہاں پر بھی میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا چچا زاد بھائی ہوں، تم مجھ سے دشمنی مت کرو۔ متا یکو امر للنکیسۃ اشہدی، تو یہ متا جو ہے اس میں شرط ہو جائے گا یکن امر للنکیسۃ، یکن یہ فعل امر، یکن جو ہے نا یہ فعل ہوگا، امر اس کا اسم ہوگا، کائنا للنکیسۃ، یہ جو ہے یکن کی خبر ہو جائے گا، یہ پورا ملا کر کے شرط ہوگا، اشہدی جواب ہوگا اس کا۔ وَإِنْ أُدْعَى فِي الْجُلَّةِ أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ بِالْجَهْدِ أَجْهَدِ۔ دعا یدعو کا معنی کیا ہوتا ہے صاحب؟ بلانا ہوتا ہے، اور اسی سے فعل مجہول کیا ہوگا؟ دعیا یدعا ہوگا، اور اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ادعا ہوگا۔ وَإِنْ أُدْعَى، اگر مجھ کو پکارا جائے، طلب کیا جائے، فِي الْجُلَّةِ،
جلیل کا معنی ہوتا ہے عظیم، اسی سے اجل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اسی کا مؤنث جب نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ جلہ نکلے گا۔ تو الامور الجلہ یعنی الامور العظیمہ، شؤون عظیمہ۔ وَإِنْ أُدْعَى فِي الْجُلَّةِ، اگر مشکل ترین کاموں میں مجھ کو پکارا جائے تو کیا رہے گا؟ میں کیا کروں گا؟ اکن من حماتہا، تو ان ادعا فی الجلہ یہ ان کا شرط کے ساتھ شرط بن جائے گا، اکن من حماتہا یہ جواب شرط ہے۔ حما یحمی کا معنی ہوتا ہے حمایت کرنا، دفاع کرنا، تو اسی سے حامی بنا ہے، حامی کی جمع حمات ہے۔ تو اکن من حماتہا، تو میں ان مشکل کاموں میں دفاع کرنے والا بنوں گا۔ اگر مشکل کاموں میں مجھے بلایا جائے اکن من حماتہا، تو میں وہاں دفاع کرنے والا بن کر حاضر ہوں گا۔ وَإِن يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ، اور اگر تمہارے پاس دشمن آ جائے، عطایاتی معنی آنا، اگر تمہارے پاس دشمن آئے، اجہدی بالجہدی، تو میں محنت کروں گا محنت کے ساتھ۔ اگر بالجہد کو اجہد سے جوڑتے ہیں تو یہ معنی ہوگا، اور اگر بالجہد کو عطا سے جوڑ دیں گے تو یہ معنی ہوگا وَإِن يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ بِالْجَهْدِ، اگر دشمن تمہارے پاس ایسا کام لے کر آئے جو مشکل کام ہو، مشکل کا کام، محنت کا کام لے کر آئے، یعنی لڑائی کا کام لے کر آئے۔ اگر تمہارے پاس دشمن کوئی بھی مصیبت کی چیز لے کر آئے تو میں محنت کروں گا، تو جہد کو آپ کسی طرف سے جوڑ سکتے ہیں۔ وَإِن يَقْذِفُوا بِالْقَزْعِ إِرْدَكَ أَسْقِهِمْ بِكَأْسِ حِيَاضِ الْمَوْتِ قَبْلَ التَّحَدُّدِ، اور میں کیا کروں گا؟ قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا، یہ تو لغوی معنی ہوتا ہے اکلت التمرۃ، اچھا قذف معنی پھینکنا، لیکن کسی کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو قذف سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح کے حد قذف بھی بولتے ہیں۔ تو وَإِن يَقْذِفُوا، القذع کا معنی ہوتا ہے الکلام الفاحش، کوئی بھی اتہام کی چیز، کوئی بھی بری بات۔ الردو کا معنی ہوتا ہے عزت۔ وَإِن يَقْذِفُوا إِرْدَكَ بِالْقَزْعِ بِالْكَلَامِ الْفَاحِشِ، اگر وہ تمہاری عزت کے معاملے میں کوئی بھی نازیبا جملہ وہ کہیں گے، اور اگر تمہاری عزت پہ کیچڑ اچھالیں گے، وَإِن يَقْذِفُوا بِالْقَزْعِ إِرْدَكَ، اگر تمہاری بے عزتی کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ اسقہم بکأس حیاض الموت قبل التحدد، حوض کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اسی کی جمع حیاض ہے، اور کأس کا معنی ہوتا ہے پیالہ، جام کو کہتے ہیں جس میں کچھ چیز رکھ کے پیش کی جائے تو وہ کأس ہوتا ہے۔ تحدد کا معنی ہوتا ہے دھمکی دینا، اردو میں تہدید بولتے ہیں، فلاں نے تہدید کی یعنی دھمکی دی۔ تو عام طور پہ جو لوگ قتل کرتے ہیں وہ پہلے اپنے دشمن کو وارننگ دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری عزت کے معاملے میں کوئی بھی جملہ یہ کہیں گے تو میں انہیں اتنا بھی موقع نہیں دوں گا کہ میں جا کر کے پہلے انہیں وارننگ دوں گا، پہلے ان کو تنبیہ کروں گا، ایسا کچھ نہیں۔ اسقہم بکأس حیاض الموت، سقا اسقی کا معنی پلا دینا، تو میں انہیں موت کے حوض کے پیالوں سے، موت کے حوض کے چشمے سے میں ان کو کیا کروں گا صاحب؟ جام پلاؤں گا، قبل التحددی، دھمکی دینے سے پہلے، ڈرانے سے پہلے۔ اس کے اندر جو ہے استعارہ مرشحہ ہے۔ استعارہ مرشحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری سے تشبیہ دی جاتی ہے، پھر جو مشبہ بھی ہوتا ہے اس کے مناسبات اگر ذکر کیے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سر؟ استعارہ مرشحہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ موت کو گویا کہ شاعر نے تشبیہ دی ہے کس سے؟ پانی سے تشبیہ دی ہے، کہ جیسے پانی کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ویسے تمہارے سامنے موت پیش کروں گا۔ تو موت کو پانی سے تشبیہ دی، اور پانی کے سارے متشابہات ذکر کر دیے۔ سب سے پہلے جام کا ذکر کیا جو پانی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، حوض کو ذکر کیا جو پانی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پلانا جو پانی کے مشابہ ہوتا ہے، پانی سے مناسب ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں تو ان کو موت کے حوض کے چشمے سے، موت کے حوض کے پیالے سے ان کو سیراب کروں گا، دھمکی دینے سے پہلے۔ اب اس کے بعد ایک شعر اور ہے جو جس کا تعلق پھر یہ علوموں سے ہو رہا ہے۔ بلا حدث احدثتہ وکمحدث ہجائی وقذفی بالشکاتی ومطردی۔ بلا حدث، حدث کا معنی ہوتا ہے واقعہ، احدثہ کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ انجام دینا، کوئی بھی چیز وجود میں لانا۔ بلا حدث احدثتہ، احدثتہ یہ حدث کی صفت ہے، تو بغیر کچھ کیے ہوئے، بلا حدث احدثتہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ وکمحدث ہجائی، یعنی یلومنی بلا حدث احدثتہ، بغیر کچھ کیے ہوئے وہ میری ملامت کرتا ہے۔ یہاں تک ایک جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد وکمحدث یہ پورا کا پورا خبر ہے، اور یہ جو دوسرا جملہ جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟
مبتدا مؤخر ہے، یہ کمحدثن خبر مقدم ہے۔ الحجاب کا معنی ہوتا ہے مذمت کرنا، القذف کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا کہہ لیجیے، الشکات کا معنی ہوتا ہے شکایت کرنا، قذفی بالشکایتی شکایت ڈالنا یعنی شکایت کرنا، اور طرد یطرد کا معنی ہوتا ہے دھتکار دینا، اسی سے مترد جو ہے مصدر میمی ہے دھتکارنا۔ کمحدثن یہ خبر مقدم ہو جائے گا۔ تو اب شاعر یہ کہتا ہے ہجائی وہ میری ہجو کرتا ہے، وقذفی بالشکاتی اور وہ میری شکایت کرتا ہے، وہ متردی اور مجھ کو دھتکار دیتا ہے، کس طریقے سے؟ کمحدثن اس شخص کی طریقے سے جس نے کہ کچھ کیا ہو۔ اگر کوئی کچھ کرے اس کے بعد اس کو دھتکارا جائے مارا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، تو بغیر کچھ کیے ہوئے بھی وہ مجھے دھتکارتا ہے، میری مذمت کرتا ہے اور میری شکایت کرتا ہے، کمحدثن جیسے کہ میں نے کچھ کیا ہو حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فلو کان مولایا امرأن ہوا غیرہ لفرج کربی او لانذرنی غدی۔ فلو کانا مولایا، مولا کا معنی ہوتا ہے چچا زاد بھائی، امرأن ہوا غیرہ اگر میرا چچا زاد بھائی کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس کے علاوہ ہو، یعنی میرا چچا زاد بھائی کوئی اور شخص ہوتا، تو امرأن یہ کانا کی خبر ہے اور امرأن یہ موصوف ہوگا، ہوا غیرہ یہ امرأن کی صفت بنے گا۔ تو فلو کانا مولایا رجلاً غیر ھذا، اگر میرا چچا زاد بھائی جو آج کل ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا وہ؟ لفرج کربی، فرج یفرج کا معنی ہوتا ہے کشادگی پیدا کر دینا، الفرجۃ کا معنی ہوتا ہے کشادگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزیناھا وما لھا من فروج، آسمان میں کوئی پھٹن نہیں ہے، تو فرجا کا معنی ہوتا ہے کشادگی، لفرج کربی وہ میری تکلیف دور کر دیتا، او لانذرنی غدی، انذرا ینذر انذارا کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، غد کا معنی ہوتا ہے کل۔ تو اگر میرا چچا زاد بھائی اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ میری پریشانی دور کرتا اور مجھے کل تک کی مہلت دیتا، لیکن یہ میرا چچا زاد بھائی ہوتے ہوئے بھی بڑی مشقتوں سے مجھے دوچار کر رہا ہے۔ ولاکن مولا امرؤ ہوا خالقی، خانقی علی الشکری والتسالی او انا مفتدی، لیکن میرا چچا زاد بھائی امرؤ ایک ایسا شخص ہے کہ ہوا خانقی، خنقہ یخنقو کا معنی ہوتا ہے گلا گھونٹ دینا کسی کا۔ قرآن پاک میں آیا ہے والمنخنقۃ، ایسا جانور کہ جس کا گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے، تو خنقہ کا معنی گلا گھونٹ دینا، لیکن میرا چچا زاد بھائی ایسا شخص ہے جو میرا گلا گھونٹتا رہتا ہے، علی الشکری شکر کرنے کے باوجود بھی، والتسالی اور بار بار سوال کرنے کے باوجود بھی، مزاج پرسی کے باوجود بھی، او انا مفتدی یا پھر یہ کہ میں ہی اس کے لیے اپنی جان نچھاور کر دوں، وہ میرا گلا گھونٹ کے مار رہا ہے تو وہ مارتا ہی رہے گا، بہتر یہی ہے کہ میں ہی اس کے لیے اپنی جان دے دوں۔ اب یہ شعر صاحب بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے جو آگے آ رہا ہے۔ وظلم ذوی القربى اشد مضاضۃ علی المرء من وقع الحسام المہند، ظلم کسی کا بھی ہو ظلم ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے ظلم کرتے ہیں تو زیادہ احساس ہوتا ہے ایسا، وہی شاعر نے بتایا ہے۔ وظلم ذوی القربى، ذوی القربى مانے رشتہ دار، اشد مضاضۃ، المضاضۃ مضا کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چبا دینا، تو یہ غم کے لیے آتا ہے، اشد مضاضۃ رشتہ داروں کا جو غم ہوتا ہے، رشتہ داروں کا جو ظلم ہوتا ہے، اشد مضاضۃ بہت زیادہ غم زدہ کرنے والا ہوتا ہے، اشد مضاضۃ علی المرء کسی بھی انسان کے لیے۔ تو رشتہ داروں کا غم انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کس سے زیادہ تکلیف کا؟ من وقع الحسام المہند، الحسام کا معنی ہوتا ہے تلوار، برہنہ تلوار جو ہوتی ہے، المہند معنی ہندوستان کی، تو ہندوستانی برہنہ تلوار کی وار سے بھی زیادہ قرابت داروں کا جو ظلم ہوتا ہے وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، لہٰذا جو ہے دیکھ سمجھ کے تکلیف دینا چاہیے سب، ویسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، جب تک گھنٹی نہ لگے پڑھ لیتے ہیں سب۔ فذرنی وخلقی اننی لک شاکر ولو حل بیتی نائیا عند ترغدی۔ اب یہ ساری بات کہنے کے بعد شاعر اپنے چچا زاد بھائی سے کہتا ہے فذرنی، وزرا یزرو کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، فذرنی مجھ کو چھوڑ دو، وخلقی اور میرے اخلاق کو چھوڑ دو، اخلاق کو جانتے ہیں وہ دفتر میں کام کرتے ہیں، تو اخلاق کا معنی ہوتا ہے مجھ کو میری عادتوں کے ساتھ چھوڑ دو، میں شراب پی رہا ہوں، جو کر رہا ہوں مجھے میری عادتوں کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ جو واو دیکھ رہے ہیں یہ واو مفعول معہو کے لیے ہے، فذرنی تو زر جو ہے فعل امر ہو جائے گا اور یا مفعول بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد واو بمعنی مع
تو خلقی جو ہے یہ مفعول معہو بنے گا۔ فذرنی و خلقی، اے فذرنی مع خلقی، مجھے میرے اخلاق کے ساتھ چھوڑ دو۔ اننی لک شاکر، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بھائی آپ نے مجھے چھوڑ تو دیا کم سے کم۔ ولو حل بیتی نائین عند زرغدی، زرغد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نآ ینآ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے۔ حل یحلو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اترنا۔ بیت کا معنی واضح ہے، نائین یہ جو ہے حال واقع ہے بیت سے۔ ولو حل بیتی نائین، اگرچہ میرا گھر زرغد پہاڑ کے پاس دور ہو تب بھی میں وہاں سے بیٹھ کے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے بخش دیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے بہت مشکل اشعار پڑھ کے تھک گئے ہوں گے، ایک شعر ایسا آ رہا ہے جس کا آپ خود سے ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اور اس طرز پہ چاہے تو سینکڑوں شعر بھی کہہ سکتے ہیں۔ فلو شاء ربی کنتو قیس بن عاصمی، ولو شاء ربی کنتو عمرو بن مرثدی۔ تو قیس بن عاصم جو ہے یہ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایسے ہی عمرو بن مرثد جو ہے یہ بھی کوئی بڑا سردار تھا۔ تو کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، فلو شاء ربی، اگر میرا رب چاہ لے، کنتو قیس بن عاصمی، تو میں قیس بن عاصم کی طرح سردار ہو جاؤں۔ ولو شاء ربی، اور اگر میرا رب چاہ لے، کنتو عمرو بن مرثدی، تو میں جو ہے عمرو بن مرثد کی طرح ہو جاؤں۔ اگر میرا رب چاہ لے تو میں آسمان پہ اڑ جاؤں، اور اگر میرا رب چاہ لے تو میں جو ہے نا سونے کے پہاڑ لے آؤں۔ تو ایسے جو ہے بہت دیر سے تھک گئے تھے نا مشکل اشعار پڑھ کے، تو یہ دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہے، جب میں ایسا آدمی بن جاؤں گا تو پھر کیا کروں گا۔ فَأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ وَزَارَنِي بَنُونَ كِرَامٌ سَادَةٌ لِمُسَوَّدِي۔ فَأَصْبَحْتُ، دری صورت میں ہو جاؤں گا، اصبح یصبح میں نے ہو جانا، چونکہ لو کی تقدیر پہ ہے، اگرچہ ماضی آئے گا لیکن مستقبل کے معنی میں۔ فَأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، پھر ایسی صورت میں بڑا مالدار ہو جاؤں گا۔ جب مالدار ہو جاؤں گا تو زارنی، لوگ میری زیارت کریں گے۔ تو کون لوگ میری زیارت کریں گے؟ بنونا کرامن، یہ بنون لکھا ہے، بنون کیسے ہوگا، بنونا ہوگا۔ ابن کی جمع کیا ہے صاحب، بنون ہے نا، بنون ہے، المالو والبنونا۔ تو بنون اگرچہ جمع مکسر ہے لیکن یہ جمع سالم کے حکم میں ہوتا ہے، جمع سالم کا اعراب اس کو ملتا ہے بنونا بنینا، حالت رفیع میں بنونا، حالت نصبی میں بنینا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، المال والبنون، اس طرح آیا ہے۔ تو جب اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ہے نا، یہ تنوین غلط لکھی ہے۔ لزارنی بنون، بنون نہیں بنونا۔ کرامن کا معنی کریم کی جمع ہے، سعادتن کا معنی ہوتا ہے سردار، اور مسود اس شخص کو کہتے ہیں جس کو سردار بنایا گیا ہو۔ تو ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس میں سردار در سردار ہی ہوتے ہیں، تو کسی سردار کے بیٹے، ہے نا، سعادت لمسودین، سردار کے بیٹے جو سردار ہوں گے ان کو کہا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بڑا مالدار ہو جاؤں گا، پھر میری زیارت کو آئیں گے وہ معزز افراد، بنون سعادت کرام لمسودی، کسی سردار کے صاحبزادے، سردار کے شہزادے جو کہ معزز ہوں گے، وہ لوگ پھر میری زیارت کو آئیں گے۔ انا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد وآليت لا ينفك كشحي بطانة لعدب رقيق الشفرتين مهند حسام إذا ما كنت منتصرا به كفل عود منه البدء ليس بمعدد أخي ثقة لا ينسني عن ضريبة إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي۔ یہاں سے شاعر نے جو ہے موضوع بدل دیا ہے اور اس میں یہ بتایا کہ میں ایک بہادر انسان ہوں اور میری تلوار کے اندر کتنا دم خم ہے، اس کا ذکر ہے سب۔ انا الرجل الضرب، الضرب کا معنی ہوتا ہے، نیچے لکھا ہے مرد سبک گوشت، ہلکے گوشت والے کو کہتے ہیں، الخفیف دبلے پتلے انسان کو۔ تو جو بھاری بھرکم آدمی ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا، جو دبلا پتلا ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتا ہے، تو اسی لیے دبلے پن کو ذکر کر کے بہادری سے کنایا کیا ہے۔ انا الرجل الضرب، میں جو ہے خفیف اور ہلکا انسان ہوں، الذی تعرفونہ، جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ خشاشن، خشاشن کا معنی ہوتا ہے، نیچے لکھا ہے مرد تیز، بڑا تیز آدمی ہوں، ذکیٌ، ہوشیار آدمی ہوں۔ کرأس الحیۃ المتوقد، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جب لکھا ہے کیا لکھا ہے، یہ الحیۃ ہے۔ رأس کا معنی ہوتا ہے سر، اور راس کے اوپر بھی دیکھ لیجئے ضمہ دیا ہے، اس کو کسرہ میں بدل دے، کرأسی۔ الحیۃ کا معنی ہوتا ہے سانپ، اور توقدہ یتوقد کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا، متوقد معنی ہوتا ہے بھڑکتا ہوا۔ تو میں ایک دبلا پتلا انسان ہوں جس کو تم جانتے ہو، اور میں بہت تیز اور ہوشیار آدمی ہوں
جیسے کہ سانپ کا بھڑکتا ہوا سر ہو. سانپ جب سر اٹھا لیتا ہے تو بھن بھناتا ہوا، بھن بھنانا کیا بولتے اس کا، ہاں، سانپ کا بھڑکتا ہوا سر ہو، جوش مارتا ہوا سر ہو، تیز سر ہو. سانپ ایسے سر اٹھا لیتا ہے نا، ویسا آدمی. وآلیتُ، اور میں نے یہ قسم کھائی ہے. آلا یولی ایلاً، یہ ایلا جو ہے یہ قسم فقہ میں پڑھتے بھی ہے. تو آلیتُ، میں نے یہ قسم کھائی ہے. لا ینفک کشحی بطانتاً، لا ینفک، یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں، کانا سارا زلہ باتا، تو اسی میں ایک جگہ منفکہ آتا ہے، تو اسی سے یہ لا ینفکو ہے. تو لا یزالو کے معنی میں. الکشحو کا معنی ہوتا ہے یہ پہلو، ہے نا. اور بطانت کا معنی ہوتا ہے استر. استر جو اندر کا جو لباس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں صاحب، استر بطانتن کہتے ہیں. العدب، العدب کا معنی ہوتا ہے، نیچے لکھا ہے شمشیر تیز. رقیق الشفرتین، شفرتن کا معنی ہوتا ہے دھار، اور شفرتین معنی ہوتا ہے دونوں دھار. رقیق معنی تیز. تو تلوار دو دھاری تلوار بولتے ہیں، کہ چاہے ادھر سے کاٹنا چاہے تب بھی کٹ جائے، ادھر سے کاٹنا چاہے کٹ جائے، اس کو دو دھاری تلوار بولتے ہیں. تو تیز دو دھاری تلوار، مہنت کا معنی ہندوستانی. تو میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میرا پہلو استر بنا رہے گا، میرا پہلو نیام بنا رہے گا. کس کے لیے؟ لعدبن، تیز تلوار کے لیے، جو کہ دو دھاری ہوگی، جو کہ ہندوستانی ہوگی. ہندوستانی تیز دو دھاری تلوار کے لیے میرا پہلو ہمیشہ استر بنا رہے گا، یعنی ہمیشہ میں تلوار ساتھ لے کے چلوں گا. میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے، تم مجھے معمولی مت سمجھو. پھر اسی تلوار کا ذکر کیا ہے کہ وہ تلوار کیا کچھ کر گزرتی ہے. حسام کا معنی ہوتا ہے، حسمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنا. حسام کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کن، یعنی بالکل تیز تلوار جو ہوتی ہے ایک ہی بار میں قصہ ختم کر دے، اس کو حسام کہتے ہیں. اذا ما قمت منتصرا به، قام یقوم معنی کھڑا ہونا. انتصرا کا معنی ہوتا ہے غلبہ حاصل کرنا، دشمن پہ حملہ کرنا. به یعنی ممسکم به. کفل عود منہ البدء، عاد یعود کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، اور بدأ یبدأ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا. تو کفل عود منہ البدء، البدء معنی پہلا حملہ، العود معنی دوسرا حملہ، کفا معنی کافی ہونا. تو کہا کہ وہ تلوار کیسی ہوگی؟ حسامن، جو برہنہ تلوار ہوگی. اذا قمت منتصرا به، جب میں اس کو لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، تو کفل عود منہ البدء، جس کا پہلا حملہ دوسرے حملے کے لیے کافی ہوگا. ایک بار مارا ختم ہو جائے قصہ، دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیس بمعضدی، معضد کہتے ہیں اس چھری کو کہ جس کے ذریعے سے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں. تو جب آدمی درخت کے پتے کاٹتا ہے پکڑ پکڑ کر کے، تو وہ چھری تیز نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ. جو کسی انسان کو مارنے والی تلوار ہو، جو کسی جانور کو کاٹنے والی تلوار ہو، وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہڈیوں کو بھی کاٹ سکتی ہے. لیکن درختوں کو کاٹنے والی چھری اتنی تیز نہیں ہوتی ہے. تو کہا لیس بمعضدی، وہ تلوار جو میری ہوگی وہ درختوں کو کاٹنے والی تلوار نہیں ہوگی، بلکہ گردنوں کو اڑانے والی تلوار ہوگی. ایسی تلوار کو ساتھ رکھنے کی میں نے قسم کھائی ہے. اخی ثقۃ، الثقۃ کا معنی ہوتا ہے بھروسہ، اخن کا معنی ہوتا ہے دوست. اخن کا معنی بھائی ہوتا ہے. تو یہ بھائی ساتھ میں ہوتا ہے، اس بنیاد پہ ذو کے معنی میں اخو استعمال کرتے ہیں. اخو العلم کا معنی ہوتا ہے ذو العلم. اخی ثقۃ، ایسی تلوار جو کہ قابل اعتماد ہوگی. لا ینثنی عن ضریبۃ، ثنا یثنی کا معنی ہوتا ہے موڑنا، اور انثنا کا معنی ہوتا ہے مڑ جانا. الضریبۃ کا معنی ہوتا ہے نشانہ، جو اپنے نشانے سے خطا نہیں کرتی ہے. نیچے معنی لکھا ہے لا ینصرف عن ہدفہ. ایسی قابل اعتماد تلوار جو کبھی اپنے نشانے سے خطا نہیں کرتی. گردن مارنا چاہوں تو گردن ہی پہ جا کے لگتی ہے، ایسا نہیں کہ جا کے کہیں اور لگے گی، ہے نا. ایسی قابل اعتماد تلوار کہ جو کبھی نشانہ خطا نہیں کرتی. اذا قیل مہلا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے مہلاً، تھوڑا صبر سے کام لو. کس سے کہا جاتا ہے؟ تلوار سے کہا جاتا ہے. دشمن کہتا ہے مہلاً مہلاً، تھوڑا رحم کرو ہمارے اوپر. قال حاجزہ قدی، تو حاجز کا معنی ہوتا ہے دھار. تو میرے تلوار کی دھار کہتی ہے قدی، میرے لیے کافی ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہوں. قد معنی کافی ہونا، قدی میرے لیے کافی ہے. تو ایسی تلوار کو ساتھ رکھنے کی میں نے قسم کھائی ہے. تو میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تم مجھ کو اس طرح مذاق میں مت لو. میں جو چاہوں تو فلو شاء ربی کنت قیس بن عاصم، میں سے کیا ہو جائے. تو باقی اشعار انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں.